الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو بندہ بھی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، جو بندہ بھی تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والے بندے کے ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تعالی سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ جب ایک بندہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ایک اجر و ثواب دنیا میں دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی ان مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں، اور یہی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے قبر میں، حشر میں، قیامت میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یوں آتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جب ایک بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اب تقوی کسے کہتے ہیں ایک مسلمان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تقوی کہتے ہیں کہ جب گناہ کا وقت آئے تب بھی مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ میں گناہ کروں گا تو میرا رب مجھے دیکھے گا، اور اس کے مقابلے میں جب نیکی کا وقت آئے تب بھی یہی بات وہ سوچے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے
تو وہ مسلمان گناہ نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے راستے پر چلے گا۔ اب یہ نیکی کے راستے پر اس لیے چلا کہ اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، تو اسی کو شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کہا گیا۔ فرماتے ہیں بستی والوں میں جو لوگ، مسلمانوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر زمین و آسمان کی برکات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اب جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے اور اپنی تمام عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ رہے تھے، تو وہ مسلمان اگرچہ مال کم والے تھے لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی دنیا بڑی اچھی کٹ رہی تھی۔ آج ایک مسلمان نیکی بھی کرتا ہے، مال بھی زیادہ ہے، لیکن یہ زندگی اس کے لیے جہنم بنتی جا رہی ہے۔ اصل میں جب بندہ اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے تو زمین کی، آسمان کی برکات بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات کو نافرمان بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ فرماتے ہیں جب ایک بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس مسلمان کی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ یہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان دنیا کے اندر آیا اور دنیا میں آنے کے بعد وہ کامیاب لوگ ڈھونڈتا ہے، وہ کامیاب طریقے ڈھونڈتا ہے، وہ اور راستے ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے جن پر کامیابی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں 5 لوگوں کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1، اللہ کے راستے میں نکلنے والا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، چاہے وہ جہاد کرنے کے لیے گیا، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گیا، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اب یہ بندہ جب تک گھر کو واپس نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا وہ آدمی جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا۔ آج ہم ان کاموں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اگر قریب محلے میں، گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم بیمار پرسی تک نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی محلے گاؤں میں کوئی آدمی بیمار ہو اور کوئی آدمی اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کے پوچھنے کے لیے جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبح کے وقت یہ آدمی گیا تو شام تک، اور شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی اس نے ایک کام کیا، کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے لیے دعا کرنے والا بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ
کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ضامن بن جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا وہ آدمی جو اپنی صبح و شام مسجد میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ ہم دیکھیں ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا، ایک بندہ مسجد میں آیا، اذان دی، ایک بندے نے مسجد کی صفائی کی، تو اب یہ لوگ وہ ہیں جن کا مسجدوں کے ساتھ تعلق قائم تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں پریشانیوں سے دور کرے گا اور قبر و آخرت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا وہ آدمی جو امام مسجد کا معاون بنے۔ آج کل اس معاشرے کا ناصور یہ ہے، لوگ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لوگ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس معاشرے کا ناصور یہ ہے لوگ امام کی قدر نہیں کرتے، امام کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو شریعت مطالعہ انہیں سکھاتی ہے۔ مثلاً فقہا کتابوں میں لکھتے ہیں جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کی نماز کا ضامن امام ہوتا ہے۔ اب اگر نماز امام کی صحیح ہوئی، مقتدیوں کی نماز خود صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی نماز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ آج کل لوگ سب سے زیادہ طعن و تشنیع یا علماء پر کرتے ہیں یا امام پر کرتے ہیں، حالانکہ فقہا نے کتابوں میں لکھا جس قوم جس محلے گاؤں کا امام پریشان ہوتا ہے اللہ اس قوم کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ امام کا معاون بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پانچواں کہ جب کوئی بندہ کسی کا برا نہ چاہے۔ آج کل ہم جس معاشرے میں کھڑے ہیں اس معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اچھا تو نہیں چاہتا، بہت کم ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے برا ضرور چاہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی حاجات کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 5 آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے۔ اب اللہ کی راہ میں جاگنے والی آنکھ سے مراد یا تو مجاہد کی ہے یا ایک آدمی دین کی دعوت کے لیے گیا، رات کو جاگتا رہا، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کرتے ہیں۔ ایک طالب علم پڑھنے کے لیے گیا، اب یہ آنکھ جاگ رہی ہے علم کے حصول کے لیے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء بتاتے ہیں اس دور میں ایک آدمی رات کو صبح کو مسجد آتا ہے، آ کر اذان دے کر لوگوں کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگرچہ اسے بھی نیند آتی ہے لیکن وہ لوگوں کی نمازوں کا ضامن بن کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں۔
گویا یہ آنکھ اللہ کی راہ میں جاگ رہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائے۔ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا رہا، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، علم کو پھیلاتا رہا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ آدمی بھی وہ ہے جس کی آنکھوں کی روشنی اللہ کی راہ میں ضائع ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئی۔ ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا، پھر اکیلے میں تھا۔ یہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور پھر اکیلے میں تھا۔ اب اکیلے میں وہ سوچنے لگا اللہ تعالیٰ کی میں نے نافرمانی کی ہے، اب میں اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ آنسو ابھی گرتا نہیں زمین پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو میں اللہ کی راہ میں جس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غیر محرم کو نہ دیکھنے والا۔ آج کل جس معاشرے میں ہم ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر لوگ غیر محرم کو ضرور دیکھتے ہیں۔ نوجوان لڑکی کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، لوگ مزے کے لیے دیکھتے ہیں۔ اب جب یہ آدمی کسی کی طرف نظر اٹھاتا ہے، گویا یہ اپنے گھر کی بہن بیٹی کے لیے راستہ کھولتا ہے، اور جب بندہ آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے پھر اس کے گناہوں کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پانچواں وہ آدمی جو اللہ والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی جو آدمی دین کا کام کرتا ہے، اب ایک مسلمان انہیں خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب جب اسے خوشی ہوتی ہے دین والوں کو دیکھنے کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ تعلیم قرآن کریم دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث دیتی ہے کہ ایک مسلمان ایک تو یہ کرے خود نیکی کرنے کی کوشش کرے، دوسرا یہ کرے جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ ان لوگوں کی وجہ سے بھی اس بندے کو نیکی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔